لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک رب ذوالجلال کا اہل ایمان پہ یہ احسان عظیم ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے انہی میں سے ایک فرد کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس رسول کی بعثت، اس رسول کا رسول بنانا اور نبی بنانا، یہ اہل ایمان کے لیے احسان عظیم ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ رسول لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی سیرت و کردار کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہی الہی کی انہیں تعلیم دیتا ہے جو تعلیم کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کتاب و حکمت، کتاب و سنت، جو وحی الہی کا نام ہے، یہ صرف رسول ہی اپنی قوم کو اس کی تعلیم دے سکتا ہے۔ رسول کے سوا کوئی اور جس کے پاس وحی الہی نہیں آتی، وہ کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس نبی کی بعثت سے پہلے یہ لوگ واضح طور پہ گمراہ تھے، واضح گمراہی میں تھے، اور ان واضح گمراہی میں ہم نے اپنے اس رسول کو بھیج کر ان پر احسان عظیم کیا کہ اس رسول نے اپنی محنت کے ساتھ اور رب ذوالجلال کے فضل و کرم کے ساتھ ظلم و ستم میں، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کا شرف عطا کیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو اوج سریہ تک پہنچایا، ذلت اور پستی میں گری ہوئی انسانیت کو عزت اور وقار عطا کیا۔ رب ذوالجلال کے انسانوں پر، اہل ایمان پر بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان رب ذوالجلال جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ سید کائنات کی بعثت ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے سبھی انبیاء کا امام، تمام رسولوں کا سردار، بلکہ ساری اولاد آدم کا سردار سید ولد آدم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، جن کی رسالت، جن کی نبوت عارضی نہیں تھی، کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھی، پوری دنیا کے لیے تھی، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور آپ نے اپنی تربیت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ پوری انسانیت کو دکھا دیا اچھے انسان کون ہوتے ہیں، رب کو محبوب اور پسندیدہ انسان کن اوصاف کے مالک ہوتے ہیں، دنیا کی کامیابی کن کے قدم چومتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کن کا مقدر ہوتی ہے۔ محض باتوں کے ساتھ نہیں، بلکہ عملی طور پر ایک ایسی قوم تیار کی، ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے حقیقتاً
یہ ثابت کر دیا کہ وحی الہی پر چل کر ہی انسان دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ یہ ہے وہ احسان عظیم کہ ایک رسول بھیجا ہے، اسے رسالت دے کے، نبوت دے کے، اسے وحی الہی دے کر بھیجا ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ وہ دور، جس دور میں ہم نے اس رسول کو بھیجا، وہ دور ضلال مبین کا دور تھا، واضح گمراہی کا دور تھا۔ کس دور کو رب کائنات گمراہی قرار دے رہے ہیں، اس دور پہ نگاہ ڈالیے۔ اس دور میں روم، فارس، یونان کی تہذیبی موجود تھی، عربوں کی، قریش مکہ کی تہذیب موجود تھی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی تہذیب موجود تھی۔ وہ روم اور وہ ایران، وہ یونان جن کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے تھے، سونا اور چاندی اس قدر عام تھا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ اور مسلمانوں کو ایران کے مال غنیمت سے ایسے قالین ملے جن قالینوں پر سونے کی کڑھائی کا کام کیا گیا تھا۔ وہ ایسا ترقی یافتہ دور تھا جس میں دولت مندوں نے اپنی آسائش کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے موسم گرما میں بھی ایسی فضا قائم کی تھی جیسی موسم بہار کی ہوتی۔ رب کائنات اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ وہ جو پہلی قومیں گزری ہیں ان قوموں جیسی قومیں پیدا نہیں کی گئی۔ وہ قومی قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے تم سے بہت آگے تھے، دولت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، علوم و فنون کے لحاظ سے، تعمیر و ترقی کے لحاظ سے روم اور فارس سب سے آگے تھے۔ یونان میں ہر علم موجود تھا، ہر فن موجود تھا۔ یہودی بھی، عیسائی بھی موجود تھے جو اللہ کا نام لینے والے تھے، اللہ کے نبی پہ، رسول پہ ایمان لانے والے تھے۔ قریش بھی موجود تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم پہ قائم ہیں۔ وہ قریش مکہ، مکہ کے رہنے والے باسی، جس مکہ میں آپ کی بعثت ہوئی، اس مکے کے لوگ، اس مکے کے مذہبی سربراہ، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم پہ قائم ہیں۔ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ اور اس دور کے لوگ کوئی بھی کام کرنا ہو اپنے مذہبی کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کیا بتائیے میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ ان کا مذہبی رہنما، مذہبی کاہن کہہ دیتا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ کام نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ ہاں تم کام کر سکتے ہو تو وہ کام کرتے تھے۔ یہ سب کچھ تھا، دنیا کی دولت بھی تھی، مال بھی تھا، تجارت بھی تھی، علوم و فنون بھی تھے، دینداری بھی تھی، نمازیں بھی تھی، عبادات بھی تھی، اور رب کے نام لیوا یہودی عیسائی بھی موجود تھے۔ لیکن پھر بھی رب کائنات فرماتے ہیں کہ فی ضلال مبین، یہ دور واضح گمراہی کا دور تھا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود کس وجہ سے اس دور کو رب کائنات نے گمراہی کا دور کہا ہے، اور پھر اس آخری نبی نے اس گمراہی کے دور میں کیا کردار ادا کیا ہے، تو آج ہم بجائے جشن میلاد مصطفیٰ منانے کے
ہم مقصد بعثت مصطفیٰ کو سمجھیں کہ اس آخری نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا، یہ نبی کیوں آیا، رب نے کیوں بھیجا، اس نبی نے دنیا میں آ کے کیا کام کیا۔ ہم پھر سال کے بعد چند دن جشن میلاد منانے کے بجائے یہ سوچیں، یہ فکر کریں کہ اس نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اس نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا، وہ نبی کیوں آیا۔ اور رب کائنات نے احسان جتایا تو یہ کہ میں نے اسے نبی بنا کے بھیجا، اس کی بعثت کا احسان ہے، اس کی پیدائش کا احسان نہیں ہے۔ اس بات پہ غور کرنا ہو تو جب مسلمان قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کے حبشہ جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں کہ یہاں مکے میں یہ قریش جو مذہبی ٹھیکیدار تھے، دین ابراہیم پہ چلنے کے دعوے دار تھے، ہمیں آزادی کے ساتھ مذہبی کام کرنے نہیں دیتے ہیں، حبشہ چلے جاتے ہیں تو یہ لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، شاہ حبشہ سے کہتے ہیں یہ ہمارے بگوڑے ہیں، بھاگ کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دیجیے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بلاتا ہے مسلمانوں کو، بھی کیا بات ہے، اپنے وطن سے کیوں بھاگ کے آئے ہو، یہ تمہیں مانگنے کے لیے آئے ہیں، کیا بات ہے۔ اس موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی وہ بڑے واضح کر دیتی ہے کہ گمراہی کا دور کیا تھا اور رحمت کائنات نے اس گمراہی کے دور میں کیا تبدیلی کی۔ حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں کہتے ہیں، ایھا الملک کن قوما اہل جاہلیہ، اے بادشاہ ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت پہ کاربند تھی، ہمارے اندر جاہلیت تھی، گمراہی تھی، ہم ہدایت سے دور تھے، نعبد الاصنام، ہم اپنے مالک کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ہم بتوں کی پتھروں کی پوجا کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، عبادت میں ہم پتھروں کے سامنے جھکتے تھے اور اپنے منہ میں ہم حرام مردار کھاتے تھے، ہمیں تمیز نہیں تھی کیا کھانا کیا نہیں کھانا، ہم مردار کھاتے تھے۔ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، اور ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے، وہ کام وہ باتیں جنہیں سن کے سر جھک جائے، آنکھیں نیچی ہو جائیں شرم و حیا کی وجہ سے، ہم وہ کام کیا کرتے تھے، فخر کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، ہم رشتوں کو توڑا کرتے تھے، رشتوں کا تقدس ہم میں نہیں تھا، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، چچا کون ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، ہمیں ان رشتوں کے تقدس کا احساس نہیں تھا۔ نقط الارحام، ہم رشتوں کو توڑ دیتے تھے۔ ونسیء الجوار، اور ہم ہر دائیں بائیں جو ہمارے دائیں بائیں ہوتا تھا، سامنے ہوتا، پڑوس میں ہوتا، ہم اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ جب رشتوں کا پاس نہیں تھا، پڑوس کا اعتبار کیسے کرتے؟ ہم ہر ایک کے ساتھ، وہ دائیں ہوتا، بائیں ہوتا، سامنے ہوتا، ہم ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ونسیء الجوار کن علی ذلک، اے بادشاہ ہماری یہی کیفیت تھی، عبادت کے لحاظ سے، اخلاق کے کردار کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ہماری یہ کیفیت تھی۔ حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، اسی کیفیت میں اللہ نے ہم ہی سے ایک فرد کو رسول بنا کے بھیجا۔ نعرف نسبہ، ہم اس رسول کے نسب کو جانتے ہیں، اس کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، کس خاندان کا فرد ہے، کہیں باہر سے نہیں آیا، آسمان سے نہیں آیا۔ نعرف نسبہ، ہم اس نبی کے نسب کو جانتے ہیں،
वसिद्क़हु व अमानतहु, हम उसकी सच्चाई को भी जानते हैं, उसकी मानत को जानते हैं। व अफ़ाफ़हु, हम जानते हैं कि बड़ा ये पाकबाज़ है, इसके दामन पर कोई दब्बा नहीं है, इसकी सारी जिंदगी हर किस्म के गुनाह से, गलत काम से पाक है। फ़दआना इलल्लाहि लिनअबुदहु व वहदहु, इसने हमें दावत दी है, उस नबी ने दावत दी है अल्लाह की जानिब, अपनी जानिब नहीं, दावत दी अल्लाह की जानिब। हम अल्लाह को एक बनाएं, एक अल्लाह की इबादत करें। व नखला मा कुन्ना नअबुदु नहनु व आबाउना यानी हिजारत वल औसान, और अल्लाह के सिवा जो हमने बुतों को या हमारे बाओ-अजदाद ने इन पत्थरों को माबूद बना लिया, सब कुछ छोड़ दे। इस नबी ने हमें दावत दी है कि एक अल्लाह की तौहीद को मान लो। ये पत्थरों को, इन बुतों को तुमने माबूद बनाया, इनको छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। अपनी बात नहीं की, मेरी इबादत करो, ने अल्लाह की बात की है। वो अमराना, और हमें हुक्म दिया बिसिद्क़िल हदीस, अपनी जाती बात कोई नहीं कही, हमें हुक्म दिया बिसिद्क़िल हदीस, लोगों सच बोला करो, सच बोलने की बात की गई। व अदाइल अमानती, हमें हुक्म दिया कि अमानतों को अदा कर दिया करो, लोगों की अमानतों को लेके उन पे कब्जा कर लो, बदयानती कर नहीं, लोगों की अमानतों को, उनके माल को वापस कर दिया करो। वसील रहम, हमें हुक्म दिया कि रिश्तों को जोड़ा करो। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, इसमें इंसान का दखल नहीं है। तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे चचा, तुम्हारी खालाएं, ये सब अल्लाह ने मुतय्यन की हैं, रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह के बनाए रिश्तों को माना करो, इन्हें तस्लीम करो, इनको तोड़ो ना। वनहसन जीवार, हमें हुक्म दिया कि हर पड़ोसी के साथ, दाएं हो या बाएं हो, सामने हो, कहीं भी हो, उसके साथ अच्छा सलूक करना है। वलकफ़ी अनिल महारिम वल फ़ाहिश, और हमें हुक्म दिया है हर बुरे काम से बचाओ। वद्दिमा, और इंसानी खून बहाने से रुक जाओ, अपने भाइयों का खून न बहाओ, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम एक बाप की औलाद हो, ये तुम्हारे भाई हैं, इनका खून न बहाओ। हमें रोका है इस बात से हम हराम काम न करें और अपने भाइयों का खून न बहाएं। व नहाना अनिल फ़वाहिश, हमें मना किया है कि वो काम जो बुरे हैं, बेहयाई के काम हैं, जिन्हें कोई भी हयादार इंसान पसंद नहीं करता है, ऐसे कामों को छोड़ दो। वलकज़िब, और झूठ को छोड़ दो। वक़ज़्फ़िल मुहसना, और पाक दामन औरतों पे झूठे इल्जाम से बाज आ जाओ। वो अमरना अन नअबुदल्लाह वहदहु वला नुश्रिक बिही शैया, उस नबी ने हमें ये हुक्म दिया है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वामरना बिस्सलाति वस्सियामी वज़्ज़काती, उसने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखा करो, ज़कात अदा किया करो। ऐ बादशाह, ये वो बातें हैं जो उस नबी ने हमारे सामने पेश की हैं। हम गुमराही में थे, जहालत में थे, तारीकी में थे, हमने इसको नूर समझा, ये नूर था, ये रोशनी थी, हमने ये बातें मान ली, उस नबी पे ईमान ले आए कि वाकई ये नबी अपनी ज़ात के बारे में कुछ नहीं कहता, दावत देता है तो रब के बारे में बातें करता है, तो वो जिससे इंसानों को फायदा हो, जिससे मुआशरा सही हो जाए, जिससे हम सही हो जाए, हम इसकी बातों पे ईमान ले आए हैं। ये हमारा जुर्म है, जिस जुर्म की बिना पे ये लोग हमारे पीछे हैं। ये थी वो वाज़ेह गुमराही जो उस दौर के लोग बयान कर रहे हैं कि एक अल्लाह के साथ गैरों को शरीक किया जा रहा है, पत्थरों को, कब्रों को माबूद बनाया जा रहा था।
کیا آج یہ گمراہی نہیں ہے؟ وہ نبی کی آمد بعثت کا مقصد کہاں گیا؟ جب ہم اس کی بعثت کے مقاصد کو فراموش کر بیٹھے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ نبی کیوں آیا تھا، کن گناہوں کو، کن جرائم کو، کن بری باتوں کو روکنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے وہی سارے کام کیے جا رہے ہیں، نہ ان کاموں سے باز آتے ہیں، نہ وہ برے کام چھوڑتے ہیں، نہ گناہ چھوڑتے ہیں۔ زبان سے جھوٹ بولیں گے، یہ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں چلتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ اس دور میں یہودیت تھی، عیسائیت تھی، لیکن بگاڑ کیا تھا وہ قرآن نے بتا دیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے، ان کا جرم یہ ہے، ایک نبی کو ماننے والے ضرور ہیں لیکن بعض علماء کی مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ یہ فرق جرم رب کائنات نے عائد کی ہے کہ بے شک یہ عیسائی ہیں، لیکن ان کا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی علماء کی باتوں کو مان لیا ہے۔ ان کے علماء جو کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا۔ یہ بگاڑ تھا اس دور کی عیسائیت میں، جسے رب کہتا ہے یہ واضح گمراہی ہے۔ کیا آج یہ گمراہی ہمارے ہاں نہیں؟ یہودیوں کا جرم یہ تھا، اس دور کے یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ دولت کے پجاری تھے، دولت کے حصول کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے ہر گناہ ان کے نزدیک جائز تھا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو خندقوں میں آگ لگا کے اس آگ میں گرا دیا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ یہ واضح گمراہی کس دور کی؟ کیا آج کے دور میں ایسا نہیں ہے؟ یہ شام اور برما کے مظالم ہم بھول سکتے ہیں؟ وہ کتابوں کی باتیں تھیں، اصحاب الاخدود کے ساتھ کیا کیا گیا، خندقوں میں آگ لگا کے اس میں گرا دیا گیا، لیکن آج وہ ساری تاریخی باتیں حقائق بن کے ہمارے سامنے ہیں۔ جن کے پیچھے کون ہے؟ وہی جو اس دور میں تھے۔ یہ واضح گمراہی، اسے رب واضح گمراہی کا نام دے رہا ہے، اس واضح گمراہی میں نجات کا ایک ہی ذریعہ تھا اور ایک ہی ذریعہ ہے، اس کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے، وہ ہے اس آخری نبی کی بعثت کے مقاصد کو سمجھنا، اس پہ کاربند ہونا۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شام اور برما اور عراق کی تاریخ نہ دہرائی جائے، وہاں مظالم کا خاتمہ ہو، تو ہمیں پلٹنا ہوگا اس آخری نبی کی تعلیمات کی جانب، وگرنہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ عذاب ٹلے گا نہیں، آگے بڑھتا جائے گا۔ قومیں اسی طرح تباہ ہوتی ہیں جب کوئی قوم اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر کے اور نبی کی ہدایت کے خلاف کام شروع کر دے، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پہلے دور میں وہ قومیں عذاب آ کر ایک ہی دن میں، ایک رات میں تباہ ہو جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ تباہی آہستہ آہستہ آتی ہے، تاکہ پھر بھی یہ سنبھل جائیں، ان مظالم کو دیکھ کر پلٹ آئیں کتاب و سنت کی جانب، نبی کی ہدایات کی جانب، اور محض آنسو نہ بہائیں، محض جشن نہ منائیں، بلکہ اس نبی کی تعلیمات کو سینے کے ساتھ لگا کے اس پہ عمل کریں۔ اسی میں نجات ہے۔ اور یہ نبی اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ عرب قوم جو واضح گمراہ تھی، جب اس قوم نے قرآن حکیم کو اور سید کائنات کی فرامین کو سینے کے ساتھ لگایا، عملی زندگی پہ نافذ کیا، وہ قوم سب قوموں پہ غالب آ جاتی ہے، روم فارس کی تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ایک